بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور احمد صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے 1-2 ہفتے سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر خواب میں مردے نظر آئیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ اچھا، مردے جو خواب میں نظر آتے ہیں مختلف کیفیات میں نظر آتے ہیں لوگوں کو۔ کبھی مردے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی مردے تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنے لاواقین کو نظر آتے ہیں، انتہائی تکلیف اور کرب کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان سے کچھ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی مردے یہ کہتے ہیں کہ چلے بیٹا یا بیٹی آپ چلیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ مختلف قسم کے حوالوں سے خواب نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر مردے خواب نظر آئیں اور مختلف کیفیات میں نظر آئیں تو اس حوالے سے وہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اور میں چلتے چلتے بتاتے چلوں کہ ہمارا ویب پیج نوٹ کریں ARYQTV.tv۔ آپ ہمیں کسی وقت بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ دنیا کے کسی کونے میں اپنے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ آپ ARYQTV.tv پہ جائیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہمارے ویب پیج پہ آپ کلک کریں گے، انشاءاللہ ہم چند لمحوں میں آپ کے سامنے اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ سب سے زیادہ لوگ خوف اس سے کھاتے ہیں کہ ایک تو مردہ تکلیف کی حالت میں نظر آتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو اب ہم کو لینے کے لیے آئے تو پسینے میں شربور ہو جاتا ہے کہ ہم چل دیے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اشکار بھائی کہ مردہ خواب میں نظر آ جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور ویسی کیفیت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے مذاق بھی کریں کہ بھائی مذاق نہیں کرو، میں نے یار بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تو ہمیشہ برا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں کچھ جو مردے کی خواب میں آنے کی کیفیات ہیں وہ عرض کرتا ہوں جو ائمہ معبرین نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اگر مردہ خواب میں آئے اور کوئی دنیاوی چیز دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، مال ہو، کوئی چیز بھی دنیاوی ہو رزق کے حوالے سے، تو فرمایا کہ یہ اس کی تعبیر اس کے لیے بھلائی ہے، بھلائی کی تعبیر ہے، اور پھر خاص طور پر رزق وہاں سے پہنچے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر خواب میں مردہ کوئی چیز لے لے، کوئی چیز لے لے اور لے کر چلا جائے، تو یہ دیکھنے والے کے لیے یا اس کے خاندان والوں کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور اسے بہتر ہے، اچھا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے۔ اور اس کے ساتھ اگر مردہ جو ہے وہ صاحب خواب کے کپڑے لے جاتا ہے پہننے والے، یا کسی اور کے کپڑے پہننے والے لے جاتا ہے، اگر اس نے نہ بھی پہنے لے کر چلا گیا تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے۔ اب میں اس پہ مزید عرض نہیں کروں گا، اچھا سائن نہیں۔ جو ایسا خواب دیکھے وہ اٹھ کر صدقہ وغیرہ دے، جو ہم عام طور پر عمل بتاتے ہیں وہ بھی حدیث پاک کے مطابق کر لیا کرے، تو انشاءاللہ خواب کا برا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر مردے کو اٹھایا ہوا ہے اور بغیر جنازے کے ہے، مردے کو اٹھایا ہوا ہے چادر میں یا کسی بھی چیز میں، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ حرام مال کی طرف آئے گا۔ حرام مال کی طرف؟ جی۔ اچھا، ہاں، ایسے مال کی طرف کہ جس کے ریسورسز حرام ہو، کسی کا غصب کر لیا، حرام مال لے لیا، XYZ جو بھی ہو ABC، تو حرام مال کی طرف جائے گا۔ اور اگر مردے نے گلے لگایا ہے خواب میں، یا اس سے ملا ہے، یا مردہ ملتے وقت خوش ہے، گلے ملا ہے، ہنس رہا ہے، یا پھر مردے نے اس کو مارا ہے، اچھا، ان تمام صورتوں میں اس کی عمر دراز ہوگی۔ اچھا، مارنے پہ بھی؟ جی، اچھا، دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی۔ اگر کسی نے مردے کو بیمار دیکھا، بلکہ اگر بیمار خود ہے اور اس نے مردے کو دیکھا کہ اس کے گھر میں داخل ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بیماری تھوڑی دراز ہو جائے، تھوڑی بڑھ جائے، اسے بھی صدقہ دینا چاہیے۔ اگر مردے کے اعضاء درد کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں بہت درد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عضو کے متعلق اس سے سوالات جوابات ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری چیز، اگر روٹی یا انگوٹھی اس نے لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ
اس کی اولاد کی طرف سے اسے صدقہ دینا چاہیے یا مال کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین اس کی اولاد کی اور مال کی حفاظت فرمائے. جی ناظرین، بڑے معلوماتی وہ صاحب ہمیں درس ٹیکچر جو چاہیں ہمیں دیا ہے، بہت خوبصورت انداز سے بتایا کہ مردہ مختلف کیفیات میں نظر آئے تو یہی ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید ہم چاہیں گے کل بھی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور ابھی ہم جائیں گے وقفے پہ. جلدی اچھے خواب سوچ کے رکھیے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیجئے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. شامل کریں گے آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. جی اچھا، کال ڈراپ ہو جاتے، ہمیں موقع ملا مصعب سے ذرا بات کرنے میں، انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں. مصعب، اگر کوئی مردہ یہ کہے باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، رشتہ دار کے چلے بیٹا اب آپ کا وقت آ گیا ہے، یا آپ ہمارے ساتھ چلے، اور کوئی چلا جائے یا نہ جائے یا ضد کرے، تو اس میں کیا کہتا ہے خواب؟ یہ تھوڑا سا اصل میں سینسیٹیو معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس میں جو بری تعبیر ہے وہ اس انداز میں نہیں بتا سکتے، اور حکم بھی یہی ہے. دیکھیں، اگر بندہ بیمار ہے اور یا بیمار نہیں بھی ہے اور خواب دیکھا اس نے کہ مرحومین آئے ہیں اور اس کو لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن لے کر نہیں گئے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہلکی پھلکی بیماری یا رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، اور اگر لے کر چلے جائیں تو پھر اچھا سائن نہیں ہے. پھر ایسے بندے کو اٹھ کر جو حفاظتی تدابیر ہیں جو حدیث پاک کے مطابق وہ کرے اور صدقہ وغیرہ دے. اللہ رب العالمین اس کی اور اس کے منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اچھا، کوئی مردہ بولے کہ جی میں آپ کے پاس رہنے کے لیے آ گیا، میں یہاں رہوں گا، یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. اور جب میں کہوں کہ اچھا سائن نہیں تو آپ سمجھ جائیں. جی بالکل ظاہر ہے. جی وہ بھی اچھا نہیں، تو اس کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اپنی زندگی میں اور صدقہ وغیرہ دینا چاہیے. اچھا جی چلیں جی، آج کے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے اور ایک بات پوچھنی ہے. جی میری بہن پہلے یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر مردہ کوئی آپ کا عزیز جیسے نانی دادی وغیرہ خواب میں آپ کو کہیں کہ آپ اپنا یہ نام رکھ لو، اور جبکہ وہ انسان واقعی سوچ رہا ہو کہ آپ نے اپنا نام تبدیل کرنے کا، اور کوئی مردے کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ نام تجویز کیا گیا ہے، تو وہ نام رکھنا درست ہوتا ہے یا نہیں؟ اب میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی ایک تو خواب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک جیسے پرانے فلیٹ ہوتے ہیں، فلیٹوں کی بلڈنگ ہوتی ہے، تو فلیٹ کے باہر جیسے چھوٹی سی بیلکنیاں عموماً بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا جیسے فلیٹ کی بلڈنگ ہے، پرانے فلیٹ ہے، اس کی ایک جو فلیٹ ہے اس کے باہر بیلکنی نہیں لگی ہوئی. تو میں کچھ بندوں کو کہتی ہوں کہ اٹھا کے کوئی بیلکنی وہاں پہ لگا دیں. وہ بنا دیتے ہیں، بناتے ہوئے نظر نہیں ہے، مطلب ایک جیسے بیلکنی لگا دی انہوں نے اٹھا کے نا، مزدوروں نے اس طرح کر کے. اور نیچے جو 3 فلیٹ ہوتے ہیں وہ ذرا سا ہلکا سا ہلتے ہیں، مگر جب وہ بیلکنی لگ جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. جی دوسرا. اچھا، آپ کیا کام کرتی ہیں؟ گھر پہ ہوتی ہیں یا کوئی؟ نہیں میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں، میں کوئی کام وام نہیں کرتی ہوں، ان میریڈ ہوں. اچھا دوسرا خواب بتائیے گا. اور دوسرا خواب یہ پوچھنا ہے جی کہ یہ ایسے ہے کہ ایک پلیٹ کے اندر جیسے پائپ ہوتے ہیں، پائپ کے ٹکڑے گول گول اس طرح کا، یہ جو پھیپڑوں کے ساتھ ایک گوشت کا حصہ لگا ہوا ہوتا ہے، گول گول نالیاں لگی ہوتی ہیں جب پھیپڑوں کا بنڈل منگواتے ہیں کئی لوگ جب گھر میں. تو اس طرح کی نالی والا گوشت ہے، وہ بھائی باہر سے اٹھا کے لے کے آیا، کہہ رہا ہے یہ پلیٹ میں چھوٹی سی پلیٹ بھری بھی ہوتی ہے اس طرح کی اس عجیب سے قسم کے گوشت کی. وہ کہتا ہے یہ گیٹ کے باہر پڑے ہوئے تھے، میں اٹھا کے لے کے آیا ہوں، گیٹ کے باہر پڑے ہوئے تھے ہمارے. اچھا بھائی کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن، آپ کی حاضری بڑے دن بعد ہو رہی ہے. جی بھائی، میں مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم بولوں گی. السلام رحمۃ اللہ. جی بھائی، میں اللہ پاک ہمیں عافیت کی زندگی دے اور خاتمہ بالخیر کرے ہم سب کا. تو بھائی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ٹیرس میں میری بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت اونچا درخت ہے، کافی اونچا ہے، مطلب اس پہ کانٹے وانٹے بھی کافی لگے ہوئے ہیں. تو میں اس پہ نا اوپر چڑھتی ہوں درخت پہ، تو نیچے کوئی ہوتی ہیں، میں ان کو بولتی ہوں اس میں کانٹے بہت ہیں، لیکن بہت پہ اوپر تک جاتی ہوں، پھر آرام سے ماشاءاللہ نیچے اتر کے آتی ہوں، کوئی کانٹا وغیرہ بھی نہیں لگتا، بڑے آرام سے میں آ جاتی ہوں. تو یہ میرا خواب تھا بھائی. چلے میری بہن، اچھا یہ بتائیں کہ ریسنٹلی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ مشکل تصور کر رہی ہوں لیکن راحت کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہو؟ نہیں
نہیں ایسا کوئی یاد تو نہیں آ رہا مجھے. چلیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بچا کے رکھے آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر شامل ہونے چاہتے ہیں, شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ میں مسز زاہد بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں اور میرا بڑا بیٹا ہم دونوں کہیں جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں. جب گاڑی سے ہم اترتے ہیں تو میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ دیکھ کے میں کہتی ہوں یہ نا ہم تو غلط آگے ہم آگے ہم نے تو پیچھے اترنا تھا پچھلی گلی میں. تو میں اس کو کہتی ہوں چلو کوئی نہیں, ہم نا تھوڑا سا یہ ہم پیچھے پیدل ہی چلے جاتے ہیں. تو میرا بیٹا نا بولتا ہی نہیں, کوئی جواب ہی نہیں دیتا, وہ آگے چلا جاتا تھوڑا سا. میں اس کو دیکھتی رہتی, پھر میں اس کو آواز دیتی ہوں, میں کہتی ہوں بلال ہم نا چلو واپس چلتے ہیں. وہ اور آگے چلا جاتا ہے, خاموش بالکل, نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, بس خاموشی سے آگے چلا جاتا ہے. تو اس نے نا وہ وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی بالکل نیو, اور ساتھ پینٹ ہوتی ہے. تو بولتا ہی نہیں, دیکھتا ہی نہیں, پھر وہ اور آگے چلا جاتا ہے. میں پھر کہتی ہوں میں سے کیا ہوگا, یہ مجھے جواب ہی نہیں دے رہا, ہم نے تو واپس جانا تھا. تو ایک دم نا وہ غائب ہو جاتا ہے میرا بیٹا. میں اتنی پریشان ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ کہاں چلا گیا میرا بیٹا, کہاں غائب ہو گیا. میں اتنا روتی ہوں بہت زیادہ روتی ہوں, ہچکیاں لے کے. میں کہتی ہوں کہاں میرا بیٹا چلا گیا, میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی, میں کیسے گزارا کروں گی. میری بیٹیاں مجھے چپ کراتی ہیں, ماما آپ چپ کر جائیں, آپ نہ روئیں. تو اچھا بیٹا آپ کا کیا کام کرتا ہے؟ بیٹا جاب کرتا ہے ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بالکل صحیح خدمت کرتا ہے آپ کی؟ نہیں صحیح نہیں ہے. بس وہ ٹھیک ہے. جی خواب سے اندازہ ہو گیا مجھ صاحب کو, بہرحال بتائیں گے آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں کہ تفصیلاً یہ خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بتائیے اپنا خواب. سر میری والدہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور ایک بڑے سے صحن میں جاتی ہے, اور ایک عورت سے پوچھتی ہے مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. تو جیسے ہی عورت سے پوچھتی ہے اور ہر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیں, میں آپ کو حفظ کروا دوں گی قرآن پاک. میری والدہ قرآن پاک پڑھ چکی ہے اور گھر میں مدرسہ بھی چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. حافظہ ہیں؟ نہیں حافظہ نہیں ہے, اس نیت سے جا رہی ہے. والدہ خواب میں دیکھتی ہے. ناظرہ پڑھا ہوا ہے اور گھر میں مدرسہ بھی چل رہا ہے. ہاں جی وہ پڑھ چکی ہے, اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. جی اچھا. اور یہ میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے. اور دوسرا خواب سر میری والدہ دیکھتی ہے کہ میری دادی اماں خواب میں آتی ہیں اور میری والدہ کو میرے نام پہ ڈرائی فروٹ دیتی ہے. ڈرائی فروٹ دیتی ہے. تو ان دونوں خوابوں کی تعبیر کیا ہے سر, کائنڈلی آپ بتا دیں. آپ کی بالکل انشاءاللہ بتائیں گے, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں کوئٹہ سے شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. مفتی صاحب کو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 3 خواب ہیں. ایک تو میں نے دیکھا کہ شہد کی مکھیاں بے شمار, اور ساتھ میں شہد بھی دیکھا, اور شہد کے ساتھ گندم پڑی ہوئی ہے. گندم پڑی ہے جی. تو دوسرا دیکھا کہ میں صفائی کر رہی ہوں, اور صفائی کر رہی ہوں تو مجھے 2 انڈے ملتے ہیں, دیسی مرغی کے انڈے, اور ہیں جیسے فارمی ہوتا نہیں سنا بڑے ہیں. اچھا بڑے انڈے آپ نے 2 یہ دیسی انڈے ہیں؟ جی ہیں دیسی, لیکن ہیں بڑے جیسے فارمی ہوتا نہیں سنا کی, ہیں بالکل صاف شفاف. ٹھیک ہے. تو جی تیسرا دیکھا کہ میری میکی گلی میں خالی گراؤنڈ ہے, اس میں بطخ کے بچے ہیں بے شمار. تو تھوڑا سا فاصلے میں پھر بطخ کے بچے ہیں پھر بے شمار ہیں, اور گلی کے اوپر نا 2 بطخیں ہیں, دونوں کے ساتھ ایک بچہ ہے. اور ساتھ میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ جی بچے کتنے آپ کے ماشاءاللہ؟ جی بچے ماشاءاللہ 3 ہیں. 3 بچے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ترمیم والی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں, بچے نہیں ہیں, اور جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے خواب میں جو بھینسیں ہیں نا وہ مجھے بہت مارتی ہیں. بھینسیں مارتی ہیں آپ کو؟ اچھا جی مارتی ہیں, اور صرف ایک ہی جانور یہی نظر آتا ہے, بھینس نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بہت مارتی ہیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی نوٹ کیا, پروگرام دیکھیے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ کوئٹہ سے؟
کراچی کراچی سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میرے دو خواب ہیں. ایک تو یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے الماری کھلی ہے تو اس میں سے مجھے ایک لفافہ ملتا ہے. میں چاہتی ہوں اپنے شوہر کا نام لے کے انہوں نے ایک ٹب رکھ دیا، اس میں اتنے سارے چلغوزے ہوتے ہیں بڑے بڑے. اچھا چلغوزے رکھے. ٹھیک ہے. جی اور دوسرا یہ تھا کہ میرے چچا میری بہن آئی ہے، وہ بل لے کر رکھے. کیا آئی ہے؟ نہیں ایک منٹ، چچا بہن آئی ہے، کیا ہوا اس کو؟ یہ میرے چچا کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے دیکھا کہ میری بہن سے بل کے پیسے لے کر آئی ہے. نہیں ان کی بیٹی آئی ہیں. نہیں ایک منٹ، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ کے چچا کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی بیٹی آپ کو پیسے لے کر آئی ہے؟ نہیں میری اپنی بہن. آپ کی بہن پیسے چچا کو دے کر آئی ہے، لے کر آئی ہے ان سے؟ لے کر آئی ہے ان سے نا بل کے پیسے. چاچا سے پیسے لے کے آئی ہے بل جمع کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو میں اسے ڈانٹتی ہوں کہ تم ان سے کیوں لے کر آئی ہو، دیکھو سارے کھلے پیسے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ وہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. انتقال ہو اچھا گیا. انتقال ہو گیا شوہر کا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام احمد ہے. میری امی جب چاچی کی طرف گئی ملنے کے لیے، چاچی نے بتایا یہ کہ خواب بتا رہے ہیں؟ میری امی کو چاچی نے بتایا کہ انہوں نے میری امی کو بخار میں مبتلا دیکھا ہے، اور دوسری چاچی نے بھی یہی خواب دیکھا. جب میں نے سنا تو میں بہت پریشان ہوا. تو اسی رات صبح اذانوں کے بعد بھی میں نے بھی اپنی امی کو خواب میں 104 پر بخار اور چھینگوں کے ساتھ دیکھا. اس کی تعبیر بتا. اچھا آپ کی امی ابھی حیات ہیں؟ جی. بیمار ہے؟ بیمار ہیں؟ بیمار نہیں. بیمار نہیں ہے. کبھی کبھی بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے 140 تک. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی اقرا بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نا میں نے ایک چاند دیکھا تھا، تو اس چاند میں سے نا اسی کے سائز کے نا 2 اور چاند نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ایک نکلتا ہے پھر دوسرا نکلتا ہے. میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ جی میرڈ ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ بچے ہیں. یہ میرا 6 مہینہ تھا تو میرا مس کیریج ہو گیا تھا. ٹوینز بیبی تھے میرے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ خیریت کے صحت مند بچے عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں. اچھا یہ خواب اس کے بعد دیکھا ہے، مس کیریج ہونے کے بعد، یا پہلے دیکھا تھا؟ پہلے دیکھا تھا. پہلے ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی یہ بتائیں کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سچا بات کر رہی ہوں. جی گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا میری بہن. میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے اکثر نظر آتا ہے یہ خواب کے زلزلہ آتا ہے کئی دفعہ، اور ایک میرے دان یا چار کچھ نہ کچھ ٹوٹتا ہے منہ سے. کیا ہوتا ہے؟ دانت ٹوٹ کے؟ دان ٹوٹ جاتے ہیں. دونوں الگ ہیں یا ایک ہی خواب ہے؟ الگ الگ ہیں دونوں. اچھا دانت ٹوٹتا ہے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، کیا ہے ہاتھ میں؟ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. کبھی دان ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے، کبھی درد ہوتی ہے. ایسے اکثر یہ ہفتے میں ایک دن. کوئی گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ گھر میں کوئی بیمار تھی وہ سب پوچھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں کوئی بھی نہیں ہے سر. چلے اللہ کا شکر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بول رہی ہوں. جی بولیے، اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ رات کا وقت ہوتا ہے. میں کمرے سے باہر نکلتی ہوں تو آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو کھلا آسمان ہوتا ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. اور جہاں میں دیکھتی ہوں وہاں پر ایک چھوٹا سا بادل ہوتا ہے. اچانک بادل حرکت میں آ جاتی ہے اور اس سے آسمان پر کچھ لکھنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ لکھنا شروع ہوتا ہے آسمان پہ. لکھنا شروع ہوتا ہے تو ایک لائن لکھی جاتی ہے تو اس کے نیچے برابر دوسری لائن لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد تیسری لائن لکھی جاتی ہے. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ اچھا لکھا کیا ہوتا ہے؟ کوئی جی میں بتاتی ہوں. ابھی جب تیسری لائن میں اس کو پڑھنا، یہاں پر بادل ختم ہو جاتی ہے تو میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں تو اس پہ پہلی لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور دوسری لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ وسلام علی المرسلین، اور تیسری لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ والحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جب یہ میں پڑھ کے ختم کر دیتی ہوں تو
ٹھیک ہے. اچھا کوئی آواز اب ڈسٹرب ہو رہی ہے, نہیں آ رہی. چلے بہرحال ہم نے سن لیا اور اس خواب کے حوالے سے بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. کوئٹہ سے آپ شامل ہوئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی آمنہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہیں. پہلا یہ ہے کہ میں ایک اسکول میں ہوتی ہوں اور اسکول جو ہے وہ دریا کے کنارے ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ اسکول ہے جس میں پہلے میرے بچے پڑھتے رہے ہیں نا. تو ان کا پرنسپل ہے, ان کی ایک بیٹی ہے, وہ میرے شوز لے لیتی ہے, جوتے. تو وہاں جو ہے وہ نا نماز کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ پھر مجھے جوتے نہیں دیتی, میں بغیر جوتوں کے مطلب بیٹھی ہوتی ہوں. تو نماز کا پیریڈ ہوتا ہے تو وہ دوسری ٹیچر آتی ہیں, بھی ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, تو وہ بھائی اس سے میں چھوٹی سے نا میں جوتے آپ کے لے آتی ہوں. تو مطلب ہے کہ وہ لینے جاتی ہے تو جوتے تو وہ روتی ہے چھوٹی بچی, تو میں پیچھے سے اس کو آوازیں دیتی ہوں کہ پلیز اس سے نہ لو نا, اسے تنگ نہ کرو. پھر میں وضو کرنے جا رہی ہوں تو خود بخود میرے نا پاؤں میں مطلب چپل ہوتے ہیں. تو آگے وہی جو پرنسپل ہے وہ اچھا یہ بتائیں کہ شوہر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ صحیح ہے بالکل؟ جی بہت اچھی ہے. چلے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین اب تیسرے سیگمنٹ میں تھوڑا سا ہمارے پاس وقت بچا ہے تو ہم شامل کریں اپنے بہن بھائیوں کو. ٹیلی فون پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے؟ میرا نام مریم ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 17 سال ہے اور میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے والد صاحب میری والدہ کو کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں 2 طلاقیں دی ہیں, میں نے تیسری نہیں دی, تیسری کا مجھے یاد نہیں, تیسری کا مجھے علم نہیں. اور دوسری طرف نا ایک سنسان سی سڑک ہے اور ایک ڈراونا سا گیٹ, اس طرح خفیہ سا گھر ہے نا, اس کے سامنے نا ایک شخص کھڑا ہے, اس کی شکل بہت عجیب سی ہے, اس کے دانت عجیب سے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی دی ہیں تمہیں 3 طلاقیں. اور ہاں مجھے بہت بری لگتی تھی, میں نے ہی دی ہیں 3 طلاقیں. اور میں دیکھتی ہوں اسی خواب کے اندر, میں دیکھتی ہوں میں اپنی نانی اماں, اپنی بہن اور اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی ہوں. کالونی جہاں ہم رہتے ہیں وہیں پر ہے نا بہت سارے. اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ والد اور والدہ ماشاءاللہ اس وقت آپ کے حیات ہے نا؟ جی ہاں میری والدہ حیات ہے. کوئی خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے تو نہیں ہے؟ جی بالکل لڑائی جھگڑے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم بہت پریشان بھی ہیں. اور میرے والد نے حقیقت میں بھی 2 طلاقیں دے چکی ہیں, اور تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تھا چھوڑ دیا, اور تیسری مرتبہ نا وہ اس بات کو مان نہیں رہے. میری والدہ کہتی ہیں, میری والدہ کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے. اپنا آپ نے بڑا مطلب ہمیں تو غمگین کر دیا کہ جس گھر میں یہ ماحول ہو, تو آپ جیسی پیاری پیاری بچیاں کتنی ٹینشن میں آتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ خیر کا عمل فرمائے ہر ایک کے گھر میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالشکور بات کر رہا ہوں. جی عبدالشکور صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. مظفر گڑھ سے بات کر رہے ہیں. جی عبدالشکور صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب دیکھا ہے, 2-3 بار خواب دیکھا ہے کہ میں بہت ہی تیز ہوا میں اڑ رہا ہوں, اور بھی اپنے پنکھ یعنی کہ ہاتھ سے اڑ رہا ہوں. کبھی بجلی کی تاروں سے گزر رہا ہوں, یعنی کچھ کوئی اتنا بھی اونچی ہمارا تو اڑ کے اوپر چلا جاتا ہوں. اچھا. کبھی گرا بھی نہیں ہوں. اچھا کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں رکشہ چلاتا ہوں. اچھا سوچتے بہت ہیں؟ جی سوچتا تو بہت ہے, بھی کیا ہے کیا نہیں سوچتا بھی. ٹھیک ہے عبدالشکور صاحب, آپ مظفر گڑھ سے پروگرام میں شامل ہوئے, اڑتا ہوا دیکھتے ہیں, کیا کہتا ہے خواب بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی لاہور سے بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں اکثر نا خواب میں گندے خواب دیکھتی ہوں. آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے نا, خواب پر میرا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اور میرا میاں ہوتا ہے نا, ہم قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو میرے میاں کو کہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ قبرستان کے پاس سے. جی وہ تو میرے میاں کو کسی نے قتل کر دیا ہے نا, پھر اس کے بعد میری کسی بیوہ آدمی کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہے شادی, رشتہ طے کر رہی ہوتی ہے. اچھا اکثر خواب میں گندے خواب کا بھی گندا پانی. ٹھیک ہے, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ نے یہ خوفناک خواب دیکھا ہے, کیا کہتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ. ناظرین اب بتاتے چلوں کہ اب جو ہمارے بہن بھائی شامل ہو جاتے ہیں پروگرام میں, وہ کل تک انتظار کریں. کل انشاءاللہ ہم لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کے اسی وقت حاضر ہوں گے, آپ کے خواب بھی سنیں گے, بتائیں. اب فی الوقت ہم چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ بتائے گئے یا سنے گئے خواب کیا کہتے ہیں. اچھا جی, بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ ایک کوئی مردہ ان کے عزیز ہیں جو مردہ ہیں,
تو وہ خواب میں کہیں کہ اپنا یہ نام رکھ لو اور حقیقت میں بھی یہ نام چینج کرنے کا سوچ رہی ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر نام بالکل صحیح ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نام ایسا ہے، بعض اوقات ایسے نام ہوتے ہیں کہ جس کا میننگ صحیح نہیں بن رہا ہوتا تو اس کے پھر اثرات بھی زندگی پر رونما ہوتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی کسی ابہام کا شکار ہوتی ہیں کہ جی نام تو چینج کرنا ہے لیکن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کریں نہ کریں، تو باقاعدہ پھر خواب میں اس طریقے سے کہیں سے بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا نام ہے اور نام آپ چینج کرنے کا سوچ بھی رہی ہیں، اور اگر صحیح نام نہیں بنتا، کوئی میننگ اس کا صحیح نہیں ہے، تو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی اس میں واجب یا فرض نہیں ہوتا کہ ضروری کہ آپ کریں چینج، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال اس خواب سے قطع نظر اگر نام ایسا ہو کہ جس کا معنی صحیح نہ بن رہا ہو تو پھر اس نام کو چینج کر دینا چاہیے تاکہ اس نام کے جو برے اثرات ہیں وہ زندگی پر رونما نہ ہوں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک پرانا فلیٹ ہے اور جہاں چھوٹی بالکنیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ ایک فلیٹ ہے اس پہ بالکنی نہیں، تو میں نے لگوائی تو اس سے پھر جو اور دوسرا فلیٹ تھا تو وہ پہلے کچا تھا لیکن مضبوط ہو گیا۔ میری بہن، آپ کوئی ایسا کام کیا ہے آپ نے کہ جس میں آپ نے اپنی فیملی کو یا کسی حوالے سے بھی کوئی مضبوطی والا کام کیا ہے، یعنی جو کام صحیح نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو اچھا کر دیا، تو یہ بہترین خواب ہے، آپ کے اچھائی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، پھر کہتی ہیں کہ پھپھڑوں کے ساتھ نالیاں بھائی لے کر آئے، باہر سے اٹھا کر لے آئے۔ آپ چاہتی ہیں معاملات بہت اچھے ہوں لیکن بھائی بے روزگار ہیں، اور بے روزگار بھی جو ہوئے ہیں کسی وجہ سے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے، اس خواب میں اشارہ کیا جا رہا ہے، میں اشاروں میں ہی کہوں گا کہ ابھی بھی وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں کہ جو ان کو کرنے چاہیے، اس میں اشارہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ٹیرس میں ہے، تیز بارش ہے، اور پھر اس کے بعد کافی اونچا درخت ہے، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اوپر چڑھتی ہیں پھر نیچے بھی آتی ہیں، کوئی کانٹا نہیں لگا۔ میری بہن، آپ شاید کوئی مطلب اچھے اعمال کرتی ہیں ماشاءاللہ، یا کوئی ایسا وظیفہ کر رہی ہیں، کچھ بھی ہے، وہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ مشکلات آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اوروں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں لیکن آپ کے لیے آپ کو بالکل آسانی فیل ہوتی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ بالکل آسانی ہے، تو اللہ رب العالمین فیوچر میں بھی ایسا ہی رکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ مسز عارف صاحبہ نے کہا لاہور سے کہ یہ اور ان کا بڑا بیٹا ہے، کار میں جو ہوتے ہیں پھر اترتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم آگے آ گئے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، اور وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر یہ روتی ہیں، پھر اسی اثناء میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری بہن، یہ خواب بتا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتی ہیں، اور ماں کرتی ہی ہے، بیٹا جیسا بھی ہو نا، ماں بڑا پیار کرتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ماں کا پیار الگ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں میں سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے، وہ ساری قربانیاں دیتی ہے، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بیٹا بھی میرے لیے کچھ کرے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرما بردار آپ کا نہیں ہے۔ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا، وہ فرما بردار نہیں ہے، اور آپ ایکسپیکٹ یہی کرتی ہیں، آپ اس کے لیے روتی بھی ہیں، اور ذرا سا نظروں سے غائب ہو جائے تو کڑتی بھی ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز ہے کہ جو سفید شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ اپنی کوشش پیار محبت سے جاری رکھیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کہ نصیحت دینا یہ ایمان والوں کو نفع بخش ہے، تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے اور آپ کا فرما بردار بن جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ایک بڑے صحن میں جاتی ہیں، وہاں ایک عورت ہوتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ مجھے حفظ کرنا ہے، پھر ہلکی بارش۔ میری بہن، جو آپ کی والدہ اچھے کام کر رہی ہیں قرآن کے حوالے سے، تو قرآن تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور آخرت میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مدرسہ چلا رہی ہیں، وقت نہیں، ورنہ میں اس میں اور چیزیں عرض کرتا، احادیث کریمہ عرض کرتا، لیکن ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، اور یہ قرآن کی برکتیں ہیں جو خواب میں آپ کی والدہ محترمہ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر ان کی والدہ جو ہے دادی مرحومہ،
والدہ کو، ان کی والدہ کو ان کے لیے ڈرائی فروٹ دیتی ہیں۔ میری بہن یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ آپ کی نسبت سے دے رہی ہیں، تو کسی حوالے سے بھی دینی، دنیاوی یا رزق کے حوالے سے یا خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے یہ بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھی تعبیر اس کی آپ کے لیے بن رہی ہے۔ اس کے بعد مریم بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ شہد کی مکھیاں ہیں بہت زیادہ، گندم بھی ہے، اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ صفائی کر رہی ہیں، دیسی انڈے ہیں لیکن بڑے انڈے ہیں، دیسی انڈے عام طور پر قدرے چھوٹے ہوتے ہیں، فارمی بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے انڈے ہیں۔ تیسرا دیکھا کہ بطخ کے بے شمار بچے ہیں گلی میں، اور بطخ کے ساتھ پھر آگے دیکھتی 2 بطخ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ 2 بچے ہوتے ہیں۔ میری بہن کی جو پہلا خواب ہے، یہ اگر کوئی ایسا ذہن میں خیالات نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ شہد کی مکھیاں، گندم، یہ رزق کے اضافے کی طرف اشارہ ہے جی، اور شہد کو دیکھنا فیہ شفاء للناس، کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی، بہت اچھا خواب ہے۔ دوسرے جو 2 خواب ہیں وہ کہیں پر کسی حوالے سے بھی نا آپ کے کچھ منتشر خیالات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو کسی معاملے میں بہت زیادہ اگر سوچ رہی ہیں تو وہ سوچنا بند کریں۔ ایک حد تک سوچنا تو بہتر ہوتا ہے لیکن زیادہ سوچنا پھر اچھا نہیں ہوتا، پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک سوچ کر پھر آپ کام کریں اور معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں تو بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ یعنی ان کو یہ بے اولاد ہیں، اور یہ خواب میں اکثر دیکھتی ہیں کہ بھینسیں ان کو مار رہی ہیں۔ تو میری بہن بات یہ ہے کہ اس خواب سے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ بے اولاد ہیں تو اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ اندرونی معاملات ہیں، یعنی اندرونی سے مراد کوئی صحت کے حوالے سے یا جو اس راہ میں رکاوٹ ہے وہ چیزیں، تو آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ بیماری کی وجہ سے وہ چیز ہو نہیں پا رہی، اولاد کا جو معاملہ ہے، تو آپ نماز کی پابندی رکھیں، اور فجر، عصر اور عشاء کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما۔ تو یہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ آپ بھی اور شوہر بھی پڑھ لیں، اول آخر تیبہ درود شریف کے ساتھ، اور علاج کروائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے کہا کہ الماری کھولتی ہیں، لفافہ ملتا ہے تو اس میں چلغوزے ہوتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے رکھے، ان کے شوہر مرحوم ہیں۔ یہ میری بہن آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ان کی بہن چچا مرحوم سے پیسے لے کر آتی ہے، تو ان کی بہن کے لیے بھی اور آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، دنیاوی منفعت کی طرف اشارہ ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی وراثت وغیرہ کا معاملہ ہو، کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہو، تو وہ بھی اس میں یعنی ہو سکتا ہے اشارہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ان کی امی چاچی سے ملنے کے لیے گئیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی امی کو بہت سخت بخار ہے، حالانکہ وہ پھر کوئی اور بھی کہتا ہے، پھر یہ بھی خواب میں دیکھتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، بعض اوقات اس طرح پریشانی والے خواب آ جاتے ہیں، آپ اللہ پر توکل کریں اور ان کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین ہر بیماری سے آپ کی والدہ محترمہ کو، بلکہ سب کی ماں کو محفوظ فرمائے، سب کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ اقرا بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ایک چاند ہے، اس میں 2 چاند نکلتے ہیں۔ میری بہن، چونکہ آپ نے مس کیریج کے بعد اس سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے۔ جو میں نے اس سے پہلے وظیفہ بتایا وہ آپ بھی پڑھیں اور علاج کروائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا زلزلہ آتا ہے، پھر دوسرا خواب دیکھا دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی خون ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی تکلیف ہے، کبھی نہیں ہے۔ یہ دونوں خواب تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو بہرحال آپ کہتی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مستقبل میں بھی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، صدقات وغیرہ کا اہتمام کریں، نماز پابندی سے پڑھیں۔ اس کے بعد کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کا رات کا وقت ہے، کمرے سے باہر ہے، آسمان صاف ہے، ستارے، ایک چھوٹا سا بادل ہے، اور پھر اس میں پھر 3 لائنیں لکھی جاتی ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، دوسری لائن میں یہ ہوتا ہے، والحمدللہ رب العالمین، تیسری لائن میں یہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، روایت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بتائے وظیفہ کہ مجھے میرے فائدے کا ہو۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ۔ تو اس کی یا رسول اللہ یہ تو تکبیر ہے نا، کچھ ایسا بتائے کہ، تو فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے عطا فرمایا، میں نے تجھے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد بندہ کہے اللہم ارحمنی، وہ فرماتا ہے کہ تجھ پر رحم فرمایا، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی۔ جب تینوں کلمات تم کہو گے تو وہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تجھے عطا فرمایا۔ تو یہ بہت بہت زبردست خواب ہے آپ کے لیے، اور جو عمل آپ کر رہے ہیں آپ جاری رکھیں۔ اس کے بعد آمنہ بہن نے پوچھا اسلام آباد سے کہ اسکول میں
جو ہے وہ ہوتی ہیں اور دریا کے ساتھ ہے پرنسپل کی بیٹی. یہ پورا جو شوز والا آپ نے بتایا ہے, آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ریلیشن ہے شوہر کے ساتھ, تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اس کے بعد مریم بہن نے ملتان سے پوچھا کہ والدہ کو کہہ رہے ہیں کہ 2 طلاق کے. یہ پورا جو خواب بتایا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے والد اس طرح کر چکے ہیں, اور اس میں ایک اشارہ یہ مل رہا ہے کہ کوئی شیطانی کام میں ملوث ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو اب بھی کہوں گا کہ اب بھی وقت ہے, اگر وقت ہے تو کوئی کوئی جا باقی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یکجا ہونا چاہیے, اور خدا نہ خاصہ کچھ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال کسی مفتی کے پاس جائیں وہاں پر, کیونکہ ہم اس طرح سننے کے ساتھ ہم ایک طرفہ فتویٰ نہیں دیتے, نہ جواب دیتے ہیں. کسی مفتی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو صحیح طور پر بتا دیں گے. لیکن بہرحال یہ خواب جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد عبدالشکور صاحب نے مظفر گڑھ سے پوچھا کہ 2-3 بار بہت ہی تیز ہوا میں اڑ رہے ہیں. میرے بھائی سوچتے بہت ہیں, سوچنا چھوڑیں, اپنے کام میں زیادہ توجہ دیں. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ اکثر گندے خواب اور قبرستان اور کسی نے یہ شیطانی خواب ہے, اس کو جھٹک دیں. اللہ رب العالمین آپ دونوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. بشر مسا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام زندگی بخیر. تو انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جن کو دیکھنی ہو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. ہمارا ویب پیج ہے ARYQTV.tv. اس وقت جس وقت جہاں چاہیں آپ ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں. فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, پورے ویب پیج پہ ہمیں کہیں بھی کلک کریں, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.